مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں, ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے. اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو. اس نے کہا کس بغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں, کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں, پھر جو فحش گالیاں شروع کی, اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں, خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے. تو یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے, یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں. آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے, قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو. آپ اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے. اور بار بار میں ایک بات کہوں, جس کمبخت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, پھر ہٹ ہوتا ہے وہ. یہ مولوی ایسے کرتے ہیں, یہ مولوی ایسے, تو یہ مولوی ایسے, تو یہ مولوی ایسے, تو یہ مولویوں کو نہیں پتا, میں بتاؤں گا آپ کو. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا ہے مارکیٹ میں. یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے. بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں پہلے ساری دنیا کو پتا ہے, سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا. یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے. ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے, یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے. حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا, جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے. حالانکہ مولوی کے ذمہ آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے, اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کریں. بھائی یہ حرام صورت ہے, اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو برا ہو. تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا؟ 2 حدیثیں کوٹ کی ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے, لا تبع ما لیس عندک. اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا, اب آپ کہے حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا, تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں, اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا. یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں. تو یہ تو زیادہ ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا, اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے, میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے, اس میں وہ ماسٹر ہیں, لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے, آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو, کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے, اس میں زندگی کھپائی ہے, اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار, یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا. لیکن وہ بھی اسپیسیفک خاص فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے, خوب سمجھ لیں, ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت, یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے, ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں, دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا, پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں, کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے, تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے, معدوم ہے نا, معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی,
تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے. تو یہ بے جائز نہیں ہے, لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے, نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی, ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے, دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی, ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2, جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو.